نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ہر انسان اپنی کچھ سینسٹیوٹیز رکھتا ہے، حساسیت۔ کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو وہ برداشت کرتا ہے، کچھ کو نہیں کرتا۔ ان چیزوں کو وہ پبلک میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا یا ان کا تذکرہ نہیں چاہتا، اس کو وہ اپنی عزت اپنا ایک معیار بناتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھر والوں کی باتیں باہر کرنا پسند نہیں کرتا، آپس کے مسائل کو باہر لا کے فورمز پہ یا اسٹیج پہ یا پبلک میں مجلسوں میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے بارے میں کوئی بد زبانی، کوئی ایسی بات پسند نہیں کرتا، یعنی وہ اپنی ذات کے بارے میں کبھی کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا تو صبر و تحمل سے برداشت کر بھی لے۔ اپنے والدین کے بارے میں زیادہ حساس ہوتا ہے کہ ان کی بات کو قبول نہیں کرتا کہ ان کے خلاف کچھ کہا جائے۔ اس کا حق ہونا یا باطل ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، بس اتنی بات کافی ہے کہ میرے والد کو کوئی میرے سامنے برا بھلا نہ کرے، انہیں گالم گلوچ نہ کرے۔ اگلا اس میں غصے پر پھر قابو نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے ماں کو کوئی برا بھلا کہے اور اس سے بڑھ کر اس کے اوپر کوئی الزام لگائے۔ اسی لیے وہ جو حدیث میں ہے کہ انسانی فطرت چونکہ ہے، اس کی طرف اشارہ حدیث میں بھی ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے والد کو گالی نہ دے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والد کو گالی دینا عربوں کے ہاں تو یہ تصور نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے ہاں جو خاص چیزیں، ان کی علامتیں تھیں اور بہت ہی جس میں ان کو دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ سبقت تھی، فضیلت حاصل تھی۔ ان میں سے مہمان نوازی، بہادری، زبان دانی، اور اسی طرح والدین، اپنے والد کا بالخصوص بڑا ایک مقام، اپنے نسب کا بڑا اہتمام، بہت رعایت۔ باپ نے کچھ کہہ دیا تو بس یہ ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہو جاتا تھا۔ تو اب اس کیفیت کے اندر یہ سلسلہ ہوا کہ باپ کو کوئی برا کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم میں سے کوئی اپنے باپ کو گالی نہ دے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے باپ کو گالی دے؟ فرمایا یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی اور کے باپ کو گالی دو اور وہ پلٹ کے ریئیکشن میں تمہارے باپ کو گالی دے، گویا تم نے اس کو پرووک کر کے اپنے باپ کو گالی دی، تو انڈائریکٹلی گویا ایسا کیا تم نے، تو اس سے منع فرمایا۔ اس سے اشارہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فطرت کی طرف ہمیں متنبع کر رہے ہیں کہ دیکھو انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ بعض چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ بھئی وہ غلط کرے گا، بھئی وہ تو غلط کر رہا ہے یقیناً، لیکن تم اس کا سبب بنے ہو، تو ایسا کام نہ کرو کہ جس سے وہ کسی غلطی میں مبتلا ہو۔ تو بعض اوقات ایسی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں، اور ہمارے ہر شخص کے دنیاوی تعلیم یافتہ ہونے میں، اور چونکہ مغرب سے ہم مروب ہیں اور ان کے غالب تہذیب کے ہم رسیاں ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں اس مروبیت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں اڈاپٹ بھی کرتے ہیں، بہت ساری مثبت چیزیں بھی لیتے ہیں، بہت سی منفی چیزیں اور جذبات بھی لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک منفی جذبہ یا رویہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو آخری حد تک برداشت کیا جائے۔ اس میں مثبت بات یہ ہے کہ تکلیفوں پہ، دوسروں کے تان پر برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، لیکن اب یہ ایسا معیار بن گیا ہے کہ آپ کو کوئی آپ کے منہ پہ آپ کی بہن کو، ماں کو، بیوی کو، بیٹی کو فحش باتیں کہے اور گالیاں دے، منسوب کرے، تو آپ اس پر ہنس دیں، تو یہ معیار ہے کہ آپ بہت ہی ٹالرنٹ، بہت ہی مہذب، سمجھدار انسان ہیں۔ یعنی غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ جانوروں کی طرح آپ کے اندر اس طرح کا کوئی احساس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ ہر چیز میں بالکل ٹھنڈے ہو کے خاموشی سے دیکھیں۔ کوئی واقعی مسئلہ ہو جائے تو پھر قانون کو اطلاع کیجیے اور وہ آپ کی مدد کرے۔ تو یہ ایک سوفسٹیکیٹڈ سا مزاج بنا دیا گیا ہے، اور اس کو بڑھا کے وہ سینسٹیوٹیز لوگوں کی
کم کی جانے لگی ہیں تاکہ کسی میں کچھ بھی درجے کا جنون، جوش، جذبہ باقی نہ رہے، جذباتی لگاؤ نہ رہے۔ چنانچہ اب مغرب میں خاص طور سے آپ کو نظر آئے گا، اور ہمارے ابھی ابھی ہونے لگا ہے کہ جذباتی تعلق نہیں رہ گیا۔ ہم اپنی بچپن میں چوتھی جماعت میں تھے، اور ہمارے امی اور ابا دونوں کے کیونکہ آپس میں رشتہ داری تھی، تو ایک ان دونوں کی والدائیں جو ہماری دادی اور نانی سگی بہنیں ہیں تو تھیں، ان کے ایک کزن دونوں کے گویا، تو ہم انہیں نانا دادا کہا کرتے تھے۔ وہ ہمارے یہاں رہا کرتے تھے، لاولد تھے، تنہا تھے، شادی وغیرہ بھی شاید نہیں کی تھی، یہ پتہ نہیں کی تھی، اور ہجرت کر کے آ گئے تھے، تو انتقال وغیرہ کے بعد جو بھی صورت تھی ان کے انتقال پر ہم لوگ اتنا غم زدہ تھے، بچے، یعنی میں چوتھی کلاس میں تھا، اور بڑے چھوٹے کزن جتنے، اور یعنی ہم کئی دن تک سوگ میں، افسوس میں رہے، 3 دن تک کا جو ایک طریقہ ہے، یعنی بات چیت کرنے کا، کھیلنے کودنے کا سب چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، افسوس انہی کو یاد کرتے رہے۔ اور آج آپ دیکھیے بچوں کا حال یہ کہ ان کے اگر اپنے والدین کا بھی انتقال ہو رہا ہو یا ہو جائے تو 2 دن کے بعد وہ آپس کے کھیل کود میں مگن ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایکس باکس اور کمپیوٹر پہ۔ یہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ جذباتی اور قلبی تعلق نہ رہے، وہ جو فیبرک تھا پورا سوسائٹی کا، آپس کے محبتوں کا، اخوت کا، تعلق کا، ایک دوسرے کے لیے درد، ان اشتکا عینو اشتکا قلبو اشتکا کلو، تو وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ ایسا کوئی غم، تکلیف، دکھ دوسرے کے لیے رہ ہی نہیں گیا، ایثار کا کوئی جذبہ ہی نہیں رہ گیا۔ تو اب اس میں یہ بات بہت ہی اچنبے کی ہے کہ جب کوئی اپنے والد کے لیے بھی یہ نہیں کرتا تو پھر دوسروں کے لیے کیا کرے۔ تو اب یہ دوسرے کون کون؟ وہ آپ کے اساتذہ، مذہبی پیشوا، اور سب سے بڑھ کر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مسلمانوں کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ داروں، سب سے بڑھ کر ہیں، اور یہ ایمان کی معراج ہے، ان کے لیے لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ ہماری سینسٹیوٹی ہے، اس کو کوشچن کرنا یا اس پہ کوئی قدغن لگانا یہ بالکل پرلے درجے کی جہالت ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے قانون بنایا گیا، اور اس میں قانون کے بہت سے فوائد ہوئے، لیکن افسوس یہ ہوا کہ 60-70 سالوں میں، 50-60 سالوں میں وہ چونکہ اپلائی نہیں کیا گیا، اس کی وجہ سے لوگوں کو سزا و تعزیر وغیرہ نہیں ہوئی، تو گاہے گاہے اس طرح کے واقعات ہونے لگے۔ وہ کم ہوتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں، اور تکلیف دہ واقعات ہوتے ہیں۔ ابھی حالیہ واقعہ سیالکوٹ میں جو ہوا بہت ہی تکلیف دہ، بہت ہی افسوسناک، اور ایک قبیح فعل۔ اس میں لوگ جذباتی ہو کے، ریئیکشنری ہو کے، جنونی ہو کے ایسی بعض حرکتیں کرتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ قانون کی طرف سے ان کو کوئی اطمینان اور اعتماد حاصل نہیں ہے۔ یہ قانون کا بہت بڑا فیلئر ہے۔ ہماری حکومتیں اس معاملے میں بالکل ناکام رہی ہیں کہ کسی بھی مسئلے میں ان پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ قانون پر اعتماد اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے رکھوالے ہیں، خیال کرنے والے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، آپ ان کی رعیت ہیں، اور قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اسلامی طور پہ بھی، قانونی طور پہ بھی۔ لیکن عام آدمی جس کو کھانا پینا نہ ملے، جس کے اوپر حکمران اس کی مرضی کے خلاف آ گئے ہوں، اس کے ووٹ سے نہ آئے ہوں بلکہ کچھ لمیٹڈ لوگوں کے ووٹ سے آئے ہوں، کچھ ایجنسیز کے لانے سے آ گئے ہوں، مختلف عنوانات سے، تو عام آدمی اس کو پھر یہ کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے لیے کچھ کرتے نہیں، تو وہ جو غربت کا مارا ہے، مسائل اور پریشانی کا جکڑا ہے، مقروض ہے، گھر والوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو گروی رکھائے بیٹھا ہے، وڈیروں کے ہاتھوں، سیاستدانوں کے ہاتھوں، بڑوں کے ہاتھوں، ادھر ادھر، تو ایسا شخص آپ اس سے کیا امید کرتے ہیں کہ وہ خیر کا کوئی کام کرے یا سیکھے یا سمجھ سکے؟ تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب لوگوں کو آہستہ آہستہ پاکستان میں مغرب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے تازہ خداؤں کو
مطمئن کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں کرتے رہنا پڑتی ہیں، تو اس قانون کے پیچھے پڑے ہوئے کہ کسی طرح سے توہین رسالت کا یہ قانون ختم کیا جائے۔ یہ قانون بہت سارے فوائد رکھتا ہے، اس کی بہت سی برکتیں، اس کے بہت سے الحمدللہ اچھے پہلو ہیں، اور کوئی ایسا پہلو نہیں ہے اس قانون میں کہ جو غلط ہو۔ اسی لیے علماء کی اس کو سپورٹ حاصل ہے۔ حنفی فقہا کی رائے کے مطابق نہ ہونے کے باوجود، اور پاکستان میں اکثر احناف کے ہونے کے باوجود، حکم حاکم چونکہ رافع اختلاف ہوتا ہے، تمام نے اس کو قبول کیا اور بہت اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلے۔ سب کا اتفاق ہے، جو بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں متفقہ طور پر یہ قانون بنا، اور اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے۔ اس کی برکتیں، اس کے فوائد ہیں۔ اب اس کو یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داری کو اگر پورا کریں تو ایسے واقعات نہ ہو، اپنا اعتماد بحال کریں تو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ تو اصل میں یہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اپنا اعتماد بحال کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری، اور ساتھ ساتھ دوسری اہل علم کی بھی اور گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، علم بڑھائیں، ان کو سمجھائیں کہ ایسا نہ کیا جائے۔ یہ ہمیں اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم قانون اپنی مرضی سے، اپنے دل سے، جس کا دل چاہے دوسرے پر الزام لگا کے ایسا کوئی حادثہ کر دے اور کوئی حرکت کر دے۔ یہ سب بالکل غلط ہے، اور قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ آپ کا کام کو اتنا ہے کہ جہاں ایسا کوئی واقعہ ہو اس کی اطلاع کر دیں، پھر وہ پولیس جو کرتی ہے نہیں کرتی، آپ اس سے بری الذمہ ہیں۔ لیکن جیسا عرض کہ ملک میں غربت، پریشانیاں، 60-70 سال کا ایسا نظام جکڑ بندی کا کہ جس میں لوگوں کے بڑوں نے جانیں دیں اسلام کے لیے، اور ان کو اسلام سے ہی دور رکھا جانے کی کوششیں ہونے لگیں، آسانیاں نہ رہیں، ملک کا نظام درست نہ کیا جا رہا ہو، معاشی طور پر لوگ بڑی تنگی پریشانی میں ہو، سود و رشوت کے معاملات، گندگیوں کے، شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہوں، جگہ جگہ سود کے کاروبار کے ساتھ ساتھ حرام کاری کے اڈے کھلے ہوئے ہوں، تو لوگ ظاہری بات ہے اس سے بدظن بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں۔ حکومتیں دین سے برگشتہ کرنے والی آتی رہیں یا کریں تو لوگوں کے جذبات ادھر ادھر، مختلف لوگ کبھی ملک دشمنی میں، کبھی اسلام دشمنی میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اس لیے ایسے معاملات میں اعتدال یہی ہے کہ خاموش رہے آدمی، جب تک کہ اندر کی ساری تفصیلات نہ جانتا ہو۔ اس میں یہ قانون بہت اہم ہے، ورنہ اس کے بعد اور مسائل پیدا ہوں گے۔ تو تشدد اپنی جگہ، لوگوں کو بالکل نہیں کرنا چاہیے، وہ سب غلط ہے۔ اس کے باوجود اس قانون میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، قانون کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو اعتماد جب آپ پر ہو جائے گا تو آپ اس کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں گے۔ دیکھیے، ایک دفعہ کسی کو صحیح سزا دے دی جائے تو کئی سالوں تک لوگ تکلیف نہیں، اس گڑبڑ میں نہیں پڑتے، اس پریشانی میں نہیں پڑتے، اس تکلیف سے بچ جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں گنتی کے چند قوانین میں سے ایک جو ہاتھ کاٹ دینے کی سزا ہے چوری پر، تب آپ دیکھیں یہاں سے وہاں تک مجال ہے جو کوئی سوچے بھی۔ ہیروئن لے جانے پر پابندی ہے تو گردن وہ کاٹ دیتے ہیں، تو مجال ہے کہ جو نہیں کرتے لوگ ہمت۔ تو یہی کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک آدھ سزا جب یہ نافذ ہو جائے گی، قانون والے خود کرنے لگیں گے، ڈاکوؤں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ، دھوکہ دینے والوں کے ساتھ، اسی طرح سے گستاخ رسول کے جو صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی ایسے مجرمین ہیں جن پر جرم ثابت ہو جائے، پھر ان کو باقاعدہ سزا دی جائے، قانون چلایا جائے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ایک آدھ اگزامپل جب قائم ہو جائے گی تو باقی لوگوں کو یہ اہتمام ہو جائے گا کہ نہیں، اب یہ معاملہ خود انہوں نے سنبھال لیا، یہ کر رہے ہیں کام۔ پھر آپ کو ان لوگوں کو یہ سمجھانے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا عمل خود ہی ان کو سکھا دے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہر دفعہ اس طرح کے کچھ واقعات یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیے کس نے، کرائے کس نے، کہاں سے ڈوریں ہلائی جا رہی ہیں، کس طرح سے اس نظام کو، اس قانون کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو یوز کیا جا رہا ہے، ابیوز کیا جا رہا ہے، کتنے بے گناہ اس میں مارے جا رہے ہیں، مسلمان، غیر مسلم، ہر طرح کے لوگ۔ تو سب گڑبڑ کا ایک قانون ہے، دھوکہ دہی ہے، پورا ایک جنگل کا نظام ہے، اس میں ہر چیز کی اصلاح کی تو ضرورت ہے۔ تعلیم سے فائدہ ہوگا، لیکن اللہ اپنا فضل فرمائے تو عام لوگوں کو اس میں خاموش رہنا چاہیے، زیادہ اچھل کے بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ ان کو تفصیلات پوری معلوم نہیں کہ کس سیناریو میں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر یہ کہ ان میں سے کتنی چیزیں باقاعدہ ایجنسیز کرواتی بھی ہیں، کتنی چیزوں میں باہر والوں کا ہاتھ ہوتا ہے، ایسا کریٹ کیا جاتا ہے۔ قادیانی اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، اس قانون کے سب سے بڑی زد میں وہی لوگ آتے ہیں
اسی لیے وہ اس کے بڑے دشمن ہیں، سیکولر طبقہ اس کا بڑا دشمن ہے، تو ان کو ظاہری بات ہے یہ برداشت نہیں ہوتا. تو اس لیے اہتمام کرنا چاہیے صبر کا، اللہ سے مدد مانگنے کا، دعا کرنے کا. زیادہ ان معاملات میں اچھل کود شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، صبر سے رہنا چاہیے. اللہ میں توفیق عطا فرمائے.